مسائل محفوظ رکھنا یہ بھی امت کا فریضہ ہے. ایک زمانے میں اچانک باورچی خانے گیا، گھر والی کچھ پکا رہی تھی تو میں نے ایسے چکھا تو میری ایک بیٹی نے شور مچایا، او ابو کھڑے ہو کے کھا رہے. تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں چکھ رہے. میں فوراً بیٹھ گیا. میں نے کہا اس کا مسئلہ صحیح ہے اور چکھنا کھڑے ہو کے جائز ہے، اس کے لیے تو ہزاروں کتابیں دیکھنی پڑے گی. اب جو مسئلہ پہلے سے چلا آیا ہے وہ محفوظ رہے. ہمیں مسائل کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے. ہم مسائل کے محافظ ہیں، ان پر جان اور زندگی چھڑکیں گے. شاہ احمد نورانی جو بدعتی مولویوں کے سیاسی لیڈر تھے، وہ لاہور میں کسی سیاسی پارٹی نے ان کی پگڑی وگڑی نوچی اور تکلیف پہنچائی. حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود نے بہت سخت بیان دیا اور اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ ایسی بے عزتی علماء کی کیوں ہو رہی. ہم نے ان سے پوچھا تو کہا وہ اس حیثیت سے نہیں کیا ہے، انہوں نے علم اور پگڑی اور داڑھی کی بے عزتی کرنی، وہ ہم سب کی برابر شریک ہے. ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، اس کا تحفظ بھی ہمارا فریضہ ہے. تو ڈسپلن کے مسئلے میں بخاری شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز پڑھا لے. دیکھ ذرا، اور پھر میں کچھ لوگوں کو کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، خشک لکڑیاں، اور پھر میں خود ان لوگوں کے پیچھے ان کے گھروں میں چلا جاؤں جو بغیر کسی عذر اور مرض کے گھر میں بیٹھے اور جماعت میں نہیں آ رہے، اور ان کے گھر ان سمیت ان کو آگ لگا دوں. لو حرقنہم مع بیوتہم، بخاری شریف میں موجود ہے. کتاب الصلاۃ میں بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے مشکل مسئلہ وہ انتظام ہے. بخاری شریف پڑھانا آسان ہے. میں صبح فجر کے بعد یہاں بیٹھتا ہوں اور ظہر کی اذان تک سارے سیاہ ستہ اور سنن احسان ایسا پڑھاتا ہوں کہ ماں کا بیٹا نہیں پڑھا سکے گا. لیکن احسن العلوم کے نظم و ضبط، شاخوں کی نگرانی، طلباء اساتذہ کی تشریف آوری، ان کی دیکھ بھال، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے پاس ہمارے کوئی ترمامیٹر نہیں ہے کہ اس کو 5% تنبیہ کرنی ہے اور 10 نہیں. اب دیکھو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کو کہوں، یہ نہیں کہتے کہ اب ابو بکر کو کہوں، کیونکہ آپ انتہائی غصے میں ہیں کہ وہ نماز پڑھا ہے. اور یہ نہیں کہ عمر کو اور عثمان کو کہوں، میں جاؤں، میں شریعت لے کے آیا ہوں، میں ذمہ دار ہوں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اور پھر یہ نہیں کہ ان کو باہر نکالوں اور ان کو تنبیہ کروں، بلکہ فرمائے بس آگ لگا کے تم گھر بیٹھے ہو، جماعت مسجد میں ہو رہی نہیں ہے، جلوس جاؤ. اب پیغمبر نے یہ خواہش ظاہر کی. اندیشہ ہے محدثین کو کہ یہ جو بغیر کسی وجہ کے نماز جماعت نہیں پڑھتے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے اس طرح کا، ان کے گھر بار کو، مال و دولت کو. تو میں کبھی کبھی یہ ناظموں کو کہتا ہوں جو ہمارے جامعہ میں ہمارے بھائی ہے اور دوست ہے اور ہم سے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو کہتا ہوں کہ لڑکوں کا بہت خیال رکھو، کسی کی ایک رکعت بھی نکلنا نہیں چاہیے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی سب آ گئے، میں کہتا ہوں آپ تو پہلی صف میں کھڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن مصلی پہ نہیں آ رہے کہ میں جا رہا ہوں لوگوں کو اٹھانے جا رہا ہوں.
یا رب صلی، یہ ہے ڈسپلن، اس کو کہتے ہیں حسن اسلوب. ایک وقت میں دو کام نہیں ہوں گے، ایک ہوگا. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ منتظمین کے لیے، چوکیداروں کے لیے، نگرانوں کے لیے اگر انتظام کی وجہ سے دیر سویر ہو جائے تو اجر پورا ملے گا. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنا مشکل کام ہے انتظام کرنا. پھر منتظم کے ذمہ کیا کام ہے؟ دیکھا آپ نے کہ پیغمبر رحمت للعالمین کہتے ہیں ان کے گھر اور یہ دونوں جلانے کے قابل ہیں، آگ جھلسانا چاہیے ان کو. وہ رحمت، وہ باران عنایت، وہ مقام تکرم، تقدس. اب یہ انتظام کا مسئلہ ہے. انتظام میں ترحم بر پلنگ تیز دنداں، ستمگاری بود برگوز فنداں. بھیڑیے کے ساتھ احسان کرنا، غریب عاجز مینڈے اور بکرے کو مار دینا ہے، اور کچھ نہیں. انتظام میں نرمی نہیں چاہیے، انتظام میں سختی چاہیے. تو ایک منتظم کسی کو یا بد دعا دے گا، وہ 7 پشتوں تک تباہی کرتی. تو آپ نے بد دعا لی، اب تماشا دیکھو، نسل غرق ہوتی جائے گی. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہ بابا معاف فرمائیے.